مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج ہم جامع مسجد سکینہ سلطان فیز 8 ڈیفنس کراچی میں اس پرنور محفل میں شریک ہیں. یہ محفل جس کا عنوان کامیاب زندگی کا راز، اس عنوان کے تحت عالمی مبلغ اسلام حضرت علامہ پیرزادہ ثاقب رضا مصطفی صاحب عنقریب اس محفل میں تشریف لانے والے ہیں اور اس موضوع پر خطاب فرمائیں گے. ہم باقاعدہ اپنے اس پروگرام کا آغاز تلاوت آیات حکیم سے کرتے ہیں. میں قرآن پاک کی تلاوت کے لیے ملتمس ہوں عالمی شہرت یافتہ قاری مسجد حاضہ کے امام محترم جناب قاری محمد بشیر چشتی صاحب سے کہ آپ اس پروگرام کا آغاز آیات بینات سے فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار
مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. صدق الله العلي العظيم. جزاکم اللہ خیرہ. محترم جناب قاری بشیر چشتی صاحب آیات بینات کی تلاوت فرما رہے تھے. اسی اثناء میں ہمارے آج کے مہمان مکرم، مہمان ذیشان حضرت علامہ پیرزادہ ثاقب رضا مصطفی صاحب تشریف لے آئے. ہم آپ کی آمد پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں اسی کے ساتھ ملتمس ہوں عالمی شہرت یافتہ ثنا خان رسول صلی اللہ علیہ وسلم محترم جناب محمود الحسن اشرفی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش فرمائیں. محترم جناب محمود الحسن اشرفی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. مل کر سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا
بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم گدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ چلتا تھا، پھر ان کی خاک اڑتے ہوئے دیکھی ہے۔ تو اس بات کا بہت بڑا خود زمانہ گواہ ہے کہ ناموروں کے تذکرے کیسے مٹے، جن کا طوطی بولتا تھا پھر ان کے نشاں کیسے مٹے۔ دنیا کے اوپر کتنے ایسے لوگ تھے کہ جو اپنے آپ کو ناگزیر سمجھتے تھے، لیکن آج دنیا ان کا نام بھی نہیں جانتی۔ آل ساسان نے 3150 سال ایران پہ حکومت کی ہے۔ یکے بعد دیگرے اس ایک خاندان کے 150 حکمران تخت نشین ہوئے، لیکن آج دنیا آل ساسان کا نام بھی بھول گئی ہے۔ مشتاق یوسفی نے کیا خوب کہا تھا، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئیں۔ تو کب لوگوں کے پاس وقت ہے کہ یاد کیا جائے لوگوں کو؟ تو زمانے نے بڑے بڑے لوگوں کو گلدستہ طاق بنا دیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ تو انسان کے خسارے کا بہت بڑا گواہ خود زمانہ ہے۔ دوسرا قول امام رازی نے یہ بیان کیا کہ عصر سے مراد وقت عصر ہے۔ جب سورج عصر کے وقت پہ پہنچ جاتا ہے تو بہت جلد غروب ہو جاتا ہے۔ دیگر تے دن گیا محمد اڑک نو ڈوب جانا۔ تو عصر کے وقت کی قسم کر کے انسان کی زندگی کی بے ثباتی اور خسارے کا ذکر کیا گیا کہ تیری زندگی بھی ڈوبتے سورج کی طرح ہے، تو کہیں خسارے کا سودا نہ کر بیٹھنا۔ تیسرا مفہوم امام رازی نے اس کا یہ بیان کیا کہ عصر سے مراد نماز عصر ہے۔ یہ بڑے نازک وقت میں ہوتی ہے، دکان بھی سمیٹنی ہے، گھر جانے کی جلدی بھی ہے، گاہک بھی آ کھڑا ہوا، تو بہت سارے لوگوں کی نماز رہ جاتی ہے۔ پڑھنے والے بھی ذرا اس کو جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں کہ دکان بھی سمیٹنی ہے، گھر بھی پلٹنا ہے اور لوگ بھی کھڑے ہیں۔ تو کہا کہیں تلاش رزق میں رازق کو بھول نہ جانا اور خسارے کا سودا نہ کر دینا۔ چوتھا معنی جو امام رازی نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ عصر سے مراد زمانہ خاص ہے، اور وہ زمانہ ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبوب کے زمانے کی قسم کر کے کہا کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ محبوب کے زمانے کی قسم اس لیے کی کہ زمانے کو حسن ہی حضور کے دم سے ملا۔
زمانے پہ جوانی ہی تب آئی جب حضور آئے. بہتر زمانہ میرے حضور کا زمانہ ہے. خود فرمایا خیر القرون قرنی، بہتر زمانہ ہے جو میرا ہے، پھر جو اس کے ساتھ ملا، جو اس کے ساتھ ملا. ایک شخص بغداد میں روٹیاں بیچتا تھا، جو تازہ روٹی وہ 1 روپے کی، جو باسی روٹی 2 روپے کی. کسی نے روک لیا کہ تازہ روٹی تو باسی روٹی کی نسبت مہنگی ہونی چاہیے اور تم باسی روٹی کو مہنگے داموں بیچ رہے ہو. اس نے کہا خریدتے ہو تو خرید لو، نہیں خریدتے ہو تو کوئی پریشانی نہیں ہے، میرا ریٹ یہی رہے گا. کہا ریٹ یہی رکھنا، لیکن وجہ بھی تو بتا کہ باسی روٹی سستی کیوں نہیں ہے. تو اس نے کہا پھر سنو، یہ جو تازہ روٹی ہے یہ سستی ہے اور باسی روٹی مہنگی ہے، تو اس کا سبب یہ ہے کہ باسی روٹی 1 دن حضور کے زمانے سے قریب ہے. اس قربت کی وجہ سے اس کی قیمت بڑھ گئی ہے. تو وزن بڑھتے ہیں ان کے نیڑے ہونے سے، ان کے قریب ہونے سے. جو ان کے قریب ہوتا گیا اس کا وزن بڑھتا گیا، اور ان سے جو دور ہٹتا گیا زمانے نے پیس کے رکھ دیا. تو محبوب کے زمانے کی قسم کی. اور امام راضی علیہ رحمہ اس پر باقاعدہ دلیل بھی لائے. فرماتے ہیں کہ سورہ البلد میں اللہ نے محبوب کے مکان کی قسم کی تھی. لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی. ہذا اشارہ قریب کے لیے ہے، اور یہ سورۃ البلد بالاتفاق مکی صورت ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہر مکہ کی قسم. تو شہر مکہ کی قسم کیوں کی گئی؟ یہ اللہ کا گھر کعبہ ہے، مقام ابراہیم ہے، چاہے زمزم ہے، صفا و مروہ ہے، مزدلفہ ہے، منا ہے، عرفات ہے، رکن یمانی ہے، رکن شامی ہے، رکن اسود ہے، رکن عراقی ہے، مطاف ہے، حتیم ہے، مستجاب ہے، مستجار ہے، سقف بیت اللہ ہے، باب کعبہ ہے، میزاب رحمت ہے، قدم قدم پہ انوار کی اترتی ہوئی برکھا ہے. انسان کا ذہن اس شہر کی گلیوں کا طواف کرتا ہے کہ شاید اس شہر کی قسم اس لیے کی ہو، شاید اس لیے کی ہو. یہ عزتوں کے سارے حوالے اپنی جگہ پہ، لیکن میرے مالک نے فرمایا محبوب اس شہر کی قسم. کیوں؟ یہاں کعبۃ اللہ ہے، مقام ابراہیم ہے، چاہے زمزم ہے. کہا نہیں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، مجھے شہر کی قسم اس لیے کہ شہر کی گلیوں میں اس شہر کی گلیوں نے تیرے قدم چومے ہیں، اور اس کی فضاؤں میں تیرے انفاس کی خوشبو بسی ہے. اس شہر میں محبوب تم جو رہتے ہو، اس لیے مجھے شہر کی قسم. اللہ اکبر. تو اس شہر کی قسم محبوب کی وجہ سے کی کہ تم اس شہر میں خرام ناز کرتے ہو. اس شہر میں ڈیرا ہے محبوب تمہارا، بسیرا ہے تمہارا، تمہاری رہائش گاہ ہے شہر میں. اس لیے مجھے شہر کی قسم کے محبوب اس میں تم جو رہتے ہو. اللہ اکبر. کل منسوب الی محبوب محبوب، کہتے ہیں ہر شے جو محبوب کی طرف منسوب ہوتی ہے وہ بھی محبوب ہوتی ہے. تو یہ شہر اس لیے محبوب ہے کہ محبوب اس میں تم رہتے ہو. اللہ اکبر. یہاں شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ یاد آئے. اہل علم اس بارے میں اختلاف کرتے ہیں کہ مکۃ المکرمہ افضل ہے یا مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ہے. ان دو شہروں میں زیادہ فضل و شرف کس کو حاصل ہے؟ یہ خالص علمی اختلاف ہے. اگر کوئی مکۃ المکرمہ کو افضل مانتا ہے تو مدینہ تو رسول کی عظمت کا منکر نہیں ہے، اور اگر کوئی مدینہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افضل مانتا ہے تو وہ مکہ شریف کی عظمتوں کا منکر نہیں ہے. لیکن دونوں میں سے زیادہ شرف کسے حاصل ہے؟ تو بعض نے کہا مکۃ المکرمہ افضل ہے، دلائل دیے، بڑا وزن ہے دلائل میں. بعض نے کہا مدینہ المنورہ افضل ہے، دلائل دیے، بڑا زور ہے دلائل میں. لیکن شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ اس آیت سے روشنی لے کر کے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس سے اجالا لے کر کے ایک تیسرا مسلک بیان کیا. سنیے آپ جھوم اٹھیں گے. بعض نے کہا مکہ شریف افضل ہے، دلائل ہے. بعض نے کہا مدینۃ المنورہ افضل ہیں، دلائل دیے. لیکن شیخ فرمانے لگے جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب مدینے آ گئے تو مدینہ افضل ہو گیا.
جدھر جدھر سے وہ گزرتے گئے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہا۔ ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، بار بار ادھر سے بہار گزری ہے۔ تو وہ مکے میں ہوں تو مکہ افضل، وہ مدینے میں ہوں تو مدینہ افضل۔ شرف تو ان کے قدموں سے پیدا ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ صف اول کا جو شرف ہے، فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ وہ کیا ہے تو پہلی صف میں کھڑا ہونے کے لیے لوگ قرعہ ڈالیں، آپس میں الجھ پڑیں کہ میں نے پہلی صف میں کھڑا ہونا ہے، اگر پتہ چل جائے کہ صف اول کا شرف کیا ہے۔ اب صف اول کون سی ہے؟ یہ جو محراب کے ساتھ والی صف ہے، یہ صف اول ہے۔ لیکن اگر امام مصلی اٹھا کے برآمدے میں لے جائے تو مجھے بتائیے محراب کے ساتھ والی صف اول رہے گی؟ شرف برآمدے میں چلا جائے گا، اور امام وہاں سے بھی مصلی اٹھائے اور صحن میں چلا جائے تو شرف برآمدے میں رہ جائے گا، شرف صحن میں چلا جائے گا۔ امام مصلی اٹھائے اور چھت پہ چلا جائے تو شرف چھت پہ چلا جائے گا۔ آج صدیاں گزرنے کے بعد میرے جیسا شخص بھی مصلی بدل لے تو شرف بدل جاتا ہے۔ تو نبیوں کا امام مکے میں ہو تو شرف مکے کو ملتا ہے، مدینے میں ہو تو شرف مدینے کو ملتا ہے۔ تو جدھر جدھر سے گزرتے جائیں گے، تو جدھر جدھر سے گزرتے جائیں گے، جدھر جدھر سے گزرتے جائیں گے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہے گا۔ نشور وحدی نے قلم توڑ دیا۔ چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ تو مکے میں تھے تو مکہ افضل، مدینے میں تھے تو مدینہ افضل۔ اور ظہوری علیہ رحمہ بڑے سادہ انداز میں بات کی اور دل مو لیا۔ وہ کہتے ہیں مکے کی ہواؤں میں، طیبہ کی فضاؤں میں، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ انہی کی خوشبو بسی نظر آتی ہے اور انہی کی یادیں ہر سمت پھیلی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ تو سورۃ البلد میں اللہ نے محبوب کے مکان کی قسم کی، تو راضی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ سورۃ البلد میں محبوب کے مکان کی قسم ہے، تو سورۃ العصر میں محبوب کے زمان کی قسم ہے۔ تو ترتیب کلام یوں ہوگی، محبوب تیرے مکان کی بھی قسم، تیرے زمان کی بھی قسم، تیرے کوچہ و بازار کی بھی قسم، تیرے لیل و نہار کی بھی قسم، قسم محبوب تیرے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ تو اللہ نے عصر کی قسم کر کے انسان کے خسارے کی بات کی کہ انسان خسارے میں۔ اب انسان کا خسارہ ہے کیا؟ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کا خسارہ یہ ہے کہ وہ اپنی سانسوں سے اپنی زندگی کو توڑ رہا ہے۔ سمجھتا تو وہ یہ ہے کہ میں بڑا ہو رہا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ اپنے آپ کو توڑ رہا ہے۔ سانسوں کے ذریعے اپنی زندگی کا سفر اس طرح طے کرتا ہے کہ موت اس کے قریب ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ ہے خسارے کا سودا۔ آپ اشارے پہ رکتے ہیں تو گنتی وہاں الٹی چل رہی ہوتی ہے، اور جب گنتی الٹی چل رہی ہو تو بہت جلد کام زیرو پہ آ جاتا ہے۔ 60 سے نیچے آ رہی ہو، 70 سے نیچے آ رہی ہو، 120 سے بھی نیچے آ رہی ہو، تو جب گنتی الٹی شروع ہوتی ہے تو پھر بہت جلد زیرو پہ پہنچتی ہے۔ تو یہ ماہ و سال کی زندگی بھی، یہ سانسوں کی زندگی بھی الٹی چل رہی ہے، گنتی الٹی چل رہی ہے، اور ہم لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ یہ انسان اپنے آپ کو توڑ کے اپنی سانسوں کے ذریعے خسارہ کر رہا ہے۔ ایک بزرگ تھے، فرماتے مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ انسان کا خسارہ کیا ہے۔ تو ایک دن میں سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا، وہاں ایک آدمی پھٹے پہ رکھ کے برف بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز بھی لگا رہا تھا۔ آج کل تو یہ پاپڑ بیچنے والے بھی کوئی آواز لگاتے ہیں، اس زمانے میں پتھر کی سل پر یا تختے پر اس نے برف رکھی تھی اور بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا۔ اس کی آواز کیا تھی؟ ارحموا ارحموا علی من یذوب راس مالہ، او گزرنے والوں میرے پہ ترس کھاؤ، میں ایک ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے، مجھ سے تھوڑی تھوڑی برف خرید لو تاکہ مجھے 4 آنے بچ جائیں، کیونکہ برف ایک ایسا سودا ہے جو گاہک کا انتظار نہیں کرتا۔
آپ کوئی اور چیز بیچتے ہیں، کپڑا بیچتے ہیں، تو آج اگر گاہک نہیں آیا، ہو سکتا ہے کل 2 آنے مہنگا بیچ لیں۔ آپ پیٹرول بیچتے ہیں، آج گاہک نہیں آیا تو ہو سکتا ہے پڑا پڑا 6 روپے اوپر چلا جائے، آپ کو کروڑوں میں بچت ہو جائے۔ لیکن برف ایک ایسا سودا ہے کہ کل مہنگی بھی ہو گئی تو برف ہی نہیں ہوگی۔ تو وہ پھٹے پہ رکھ کے برف دہائی دے رہا تھا، او گزرنے والوں میرے پہ ترس کرو، مجھ سے برف لیتے جاؤ، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں جب اس نے آواز لگائی نا تو میرے قدم رک گئے، اور میں نے اس سے کہا کہ آج مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا۔ جس طرح تیری برف پگھلتی جا رہی ہے، میری زندگی پگھلتی جا رہی ہے۔ تیری برف قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے اور میری زندگی سانس سانس پگھل رہی ہے۔ لیکن تو اگر اس برف کو ابھی بیچ لے، اس کے بدلے میں درہم لے لے، دینار لے لے، کوئی پیسے روپے کما لے، کوئی پارچہ جات لے لے، کوئی جنس لے لے، تو تجھے فائدہ ہوگا۔ میں بھی اگر سانسوں کے بدلے درود پڑھ لوں، سانسوں کے بدلے سجدہ کر لوں، سانسوں کے بدلے قیام کر لوں، سانسوں کے بدلے کسی دکھی کے سر پہ ہاتھ رکھ دوں، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے میں مشغول ہو جاؤں، تو یہ میری سانسیں کام آ جائے گی، ورنہ برف کی طرح میری سانسیں پگھل جائیں گی۔ میں آپ کو مبارک دیتا ہوں، وقت تو سب کا بیت رہا ہے، لیکن آپ کو مبارک ہو، آپ اس وقت سانسیں بیچ کر کے اس کے بدلے میں درس قرآن لے رہے ہیں۔ تو سانسیں تو رکے گی نہیں، ہم کھیل بھی رہے ہوں گے، ہم آوارگی میں ہوں گے، ہم تاش کے پتوں سے دل بہلا رہے ہوں گے، یا ہم نیند کے ہچکولے لے رہے ہوں گے، تو اسی رفتار کے ساتھ ہمارا وقت گزر جائے گا۔ لیکن شکر ہے کہ ہمارا وقت گزر رہا ہے، سانسیں دے رہے ہیں، اس کے بدلے میں قرآن سیکھ رہے ہیں، تو یہ قیمت اس کی وصول ہو رہی ہے۔ اور یہ قیمت کتنی خوبصورت ہے، تو کہا کہ خسارہ یہ ہے کہ انسان اپنی سانسوں کے ذریعے اپنی زندگی کو توڑتا چلا جا رہا۔ اچھا، خسارے کا ایک اور پہلو بھی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ نے حضرت انسان کو ایک دولت اور ایک شے عطا کی ہے، تو دوسری دولت سے اسے محروم رکھا ہے، تو وہ شے کہتی ہے کہ میں خسارے میں ہوں۔ مثال کے طور پہ پھولوں میں خوشبو ہے لیکن روشنی نہیں ہے، اندھیرے میں رکھ کر کے چراغاں نہیں کیا جا سکتا، تو پھول کہیں گے ہمارے پاس خوشبو تو ہے، تازگی تو ہے، طراوت تو ہے، رنگوں کا جہاں آباد ہے، لیکن روشنی نہیں ہے، ہم روشنی کے خسارے میں۔ چاند میں روشنی ہے، بلندی ہے، لطافت ہے، لیکن خوشبو نہیں ہے، تو چاند کہے گا میں خوشبو کے خسارے میں ہوں۔ بلبل کی آواز میں تو اثر کا جہاں آباد ہے، لیکن اس کے پنجوں میں طاقت نہیں ہے۔ شیر کہتا ہے میرے پنجوں میں تو زور ہے لیکن میں اڑنا نہیں جانتا ہوں۔ کوئل کہتی ہے میری آواز میں تو جادو ہے لیکن میرا رنگ کالا ہے۔ مور کہتا ہے میرا رنگ تو بڑا خوبصورت ہے لیکن میرے پاؤں بدصورت ہیں۔ انسانوں میں بھی دیکھ لیں، ایک بچے سے پوچھے، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس بچپنے کا حسن، معصومیت اور جمال تو ہے لیکن جوانی کا زور نہیں ہے، بانکپن نہیں ہے۔ ایک جوان سے پوچھیں تو وہ کہتا ہے کہ جوانی کی شوخیاں، بانکپن اور زور تو ہے لیکن بڑھاپے کے تجربے نہیں ہیں۔ ایک بوڑھے سے پوچھیں، وہ کہتا ہے بڑھاپے کے تجربے تو قطار اندر قطار ہیں لیکن بچپنے کی موج نہیں رہی، وہ اپنی خوشی سے آنا، وہ اپنی خوشی سے جانا۔ اقبال کہتا ہے جنبش زنجیر در سے لطف آتا تھا مجھے، آج تو نغمے بھی نہیں بہلاتے۔ بچپن میں کوئی کنڈی ہلا کے چلا جاتا تو اس کنڈی کے ہلنے سے بھی لطف ملتا تھا، اور اس سے جو آواز پیدا ہوتی تھی اس سے بھی نشہ آتا تھا۔ اور آج نغمے اور بانسریاں اور خوبصورت آوازیں بھی لطف نہیں دیتی ہیں۔ آج تو عالی نصب محال بنا کر بھی سکون نہیں ملتا، اور بچپن میں گلی میں کوئی ریت پھینک جاتا تو اس کو پاؤں کے اوپر تھپک کے ہولے سے پاؤں نکال لینا، اور چھوٹا سا گھروندا بن جائے تو اس سے اتنی مسرت ہوتی تھی کہ آج بنگلے بنا کر بھی وہ خوشیاں نصیب نہیں ہوتی۔ وہ مسرتیں، وہ کشتی کاغذ کی اور وہ ہواؤں میں کاغذ کے اڑتے ہوئے جہاز، وہ کیا کسی نے کہا تھا
یہ دولت بھی لے لو یہ شہرت بھی لے لو، بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی، مگر مجھ کو لوٹا دو بچپن کا ساون، وہ کاغذ کی کشتی وہ بارش کا پانی۔ تو کیسا زمانہ تھا؟ تو ایک بوڑھا کہتا ہے میرے پاس بڑھاپے کے تجربے تو قطار اندر قطار ہیں، لیکن میرے پاس بچپنے کی معصومیت نہیں ہے، لہٰذا میں خسارے میں ہوں۔ ہر شے کسی نہ کسی خسارے۔ ایک عالم سے پوچھ لو تو وہ کہتا ہے علم کا نور تو ہے لیکن سحری کی سسکیاں نہیں ہیں۔ ایک شب زندہ دار سے پوچھو، وہ کہتا ہے سحری کے آنسو تو ہیں لیکن علم کا جمال تو نہیں ہے۔ تو ہر شے میں کوئی نہ کوئی کمی ضرور رکھی گئی ہے، لیکن اگر تمہیں شوق ہو کسی ایسی ذات سے ملنے کا جس میں کوئی کمی موجود نہ ہو، حسن کی ساری شوخیاں اور جمال کے سارے کرینے ایک پیکر میں ڈھونڈنے کا شوق آ گیا، تو رب کہتا ہے مدینے کی گلی میں آؤ، ایک ذات محمد عربی کی ایسی بنائی ہے جس میں سارے حسن اکٹھے کر دیے ہیں۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارت تو تنہا داری۔ تم نے پھوٹتے جھرنوں کا حسن بھی دیکھا ہوگا، بہتی ہوئی ندیوں کا مزہ بھی اٹھایا ہوگا، کوسے قضا کی رنگینیاں اور دھنک کی شوخیاں بھی دیکھی ہوں گی۔ تم نے تتلی کے پروں پر قدرت کی کاریگری کے رنگ بھی دیکھے ہوں گے، تم نے معصوم بچے کی مسکراہٹ بھی دیکھی ہوگی اور بوڑھے کے بالوں کی سفیدی کا جمال بھی ملاحظہ کیا ہوگا، تم نے بے مثل وادیاں اور خوبصورت مناظر بھی دیکھے ہوں گے، لیکن یہ سارے مناظر اور یہ سارے حسن اور سارے جمال اور ساری خوبیاں ایک پیکر میں دیکھنے کا شوق آ جائے تو رب کہتا ہے میں نے ایک ہی ذات محمد عربی کی بنائی ہے جس میں سارے حسن اور سارے کمال جمع کر دیے۔ کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی اور جب سمٹی تو تیرا نام بن کے رہ گیا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو کہا قسم محبوب تیرے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ تو میں اور آپ اپنی زندگی کو توڑ رہے ہیں۔ جب ہم یہاں آئے تھے تو اس وقت ہمارے پاس زندگی کے لمحات باقی تھے، لیکن اب زندگی سے اتنا وقت منہا کر دیجئے، نکال دیجئے جو ہم گزار چکے ہیں۔ تو زندگی تیزی کے ساتھ کٹ رہی ہے اور لمحہ لمحہ ہم اپنے آپ کو توڑ رہے ہیں اور زندگی ہماری کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ خسارہ ہے زندگی کا۔ اچھا اللہ نے یہ تو بتا دیا کہ انسان خسارہ کر رہا ہے، تو یہ بتانے کا مقصد کیا تھا؟ انسان کو اس کی زندگی کا خسارہ بتا کر کے جو وہ اپنے آپ کو توڑ رہا ہے اور اپنے وقت سے اپنے آپ کو کمزور کرتا چلا جا رہا ہے، تو کیا اس کو خوف زدہ کرنا مقصود تھا یا ایک حکیم حاذق کی طرح اس کو علاج کی طرف متوجہ کرنا مقصود تھا؟ کسی کو خطرناک بیماری لاحق ہو جائے تو ڈاکٹر اس کو بتا دیتا ہے کہ یہ خطرناک مرض تمہیں لگ گیا ہے، تو اس کا مقصود کیا ہوتا ہے کہ یہ پرہیز کرے اور دوائی دھیان سے کھائے تاکہ اس مرض سے چھٹکارا مل سکے۔ اور اگر اس کا مرض ایسا ہے کہ اس کا علاج ہے ہی نہیں تو پھر وہ اس مریض کو نہیں بتاتا کہ یہ خوف سے سسک سسک کے مر نہ جائے، وہ اس کے پسماندگان کو بتاتا ہے، اس کے اعزاء و اقربا کو بتاتا ہے، اس کے لواحقین کو بتاتا ہے کہ جناب یہ اب آغوش موت میں اترنے والا ہے، تو جتنی خدمت آپ کر سکتے ہیں، اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، دعائیں لے سکتے ہیں، آپ اس سے دعائیں لے لیجئے گا۔ اب انسان کو جو مرض لگ گیا خسارے کا، تو اللہ نے قرآن میں وہ بیان فرمایا، تو اس کا مقصود کیا تھا؟ خوف زدہ کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ خسارے کا جو علاج ہے اس کی طرف متوجہ کرنا مقصود تھا کہ تمہیں مرض تو بڑا موذی لگ گیا ہے جو تمہیں توڑ دے گا، لیکن اگر تم اس مرض سے بچنا چاہتے ہو تو میں تمہیں علاج بھی بتائے دیتا ہوں، اور وہ علاج بھی اسی صورت کے اندر بیان فرما دیا کہ تمہیں خسارہ کاٹ دے گا، توڑ دے گا، تم بچ نہیں پاؤ گے۔ شہنشاہ، کج کلا اور دنیا کے پہلوان اس خسارے سے بچ نہیں سکے، جنہیں اپنی طاقت پہ زور پہ ناز تھا۔ زندگی ان سے بھی وفا نہیں کی زندگی نے، اور وہ بھی اس زندگی کے ہاتھوں بچھاڑے گئے، تو تم بھی آغوش موت میں اترنے والے ہو۔ لیکن اگر تم خسارے سے بچنا چاہتے ہو تو تمہیں علاج بھی بتاتا ہوں، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا۔ خسارے سے بچنا ہے تو محمد عربی کا دامن پکڑ لو۔ ایمان خسارے سے بچانے والی دولت ہے، اور ایمان ہے کیا؟ الایمان ہی تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور جو لے کر کے آئے ہیں
اس کی تصدیق کرنا ایمان کہلاتا ہے۔ تو اگر تم خسارے سے بچنا ہے تو پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو بتایا ہے اس کو مان لو، آقا کریم سے وابستگی قائم کر لو، حضور سے تعلق کی خاطر مضبوط کر لو، پھر خسارہ تمہیں توڑ نہیں سکے گا، پھر تم زندگی کا لطف بھی پاؤ گے اور مرنے کے بعد بھی سرخرو رہو گے، اور تم اس دنیا سے چلے بھی جاؤ گے لیکن تم پھر بھی باقی اور موجود ہو اس انداز کے ساتھ کہ تمہاری یادوں کی خوشبو پھیلی رہے گی اور دنیا تمہیں یاد کرے گی۔ کتنے لوگ آئے اور چلے گئے، آج ان کا نشان بھی باقی نہیں ہے، لیکن جنہوں نے حضور سے وفا کی ہے رہتی دنیا تک ان کا نام بھی باقی ہے، ان کا پیغام بھی باقی ہے۔ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ اقبال نے کہا کہ یہ کس کے عشق کا فیض ہے کہ سلطنت روم کا مالک اور بادشاہ آج دنیا اس کا نام بھی بھول گئی ہے، لیکن بلال حبشی آج بھی زندہ و جاوید ہے۔ تو یہ خسارے سے بچنے کا رنگ ہے۔ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ جس دور میں میرے حضور تشریف لائے تھے اس دور کے خاقان کا نام کیا تھا، تو تاریخ کے طالب علم ہی بتا سکیں گے، باقی لوگ معذرت کر لیں گے کہ ہمیں غرض نہیں ہے اور نہ ہم نے نام یاد کیا ہوا ہے۔ اچھا میں پوچھوں کہ اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا، تو آپ اس سے بھی معذرت کر لیں گے۔ میں اگر پوچھوں کہ میرے حضور کے زمانے کے کسرا کا نام کیا تھا، اس دور کی سپر طاقت کا حکمران تھا، تو بہت سارے کہیں گے جناب ہمیں کیا غرض اس سے۔ اور اگر میں اس مجلس میں موجود سب سے کم عمر بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا یا نہیں لے گا؟ تو پھر خسارے سے بچا کون، بادشاہ یا حضور کے دامن سے وابستہ ہونے والا؟ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ تو جو ان کے دامن سے لپٹ گیا وہ خسارے سے بچ گیا، ورنہ خسارہ پیس کے رکھ دیتا ہے، اس نے کسی کو چھوڑا نہیں ہے۔ تو کہا قسم زمانے کی بے شک انسان خسارے میں ہے، مگر الا الذین آمنوا، سب سے قیمتی اثاثہ، سب سے بڑی دولت جو ہمیں دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، اس دنیا پر بندے کو سب سے بڑی دولت جو نصیب ہوئی ہے وہ دولت ایمان ہے، اور حشر کے دن سب سے بڑی دولت جو نصیب ہوگی وہ دیدار الہی ہوگا۔ جو دنیا میں ایمان سے محروم ہوا وہ حقیقی محروم ہے، اور جس کے پاس ایمان کی دولت موجود ہے اگر اسے اور کچھ میسر نہیں بھی ہوا تو پھر بھی وہ بدقسمت نہیں ہے۔ ایک شخص ہوا میں اڑتا ہے، چرخ پہ جھولتا ہے، ہر عزت آسودگی اسے حاصل ہے، جو چاہتا ہے میسر ہوتا ہے، لیکن اس کا سینہ ایمان کے نور سے خالی ہے، کوڈی مول نہیں ہے اس کا۔ اور ایک شخص غربت کی زندگی گزار رہا ہے، نان شبینہ بھی میسر نہیں ہے، جھونپڑے میں وقت گزارتا ہے، لیکن سینے میں ایمان کا چراغاں ہے، تو خوش بخت انسان ہے۔ تو ہمارے پاس ایمان کی دولت کا موجود ہونا اللہ کی بہت بڑی کرم نوازی ہے، تو اس پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی ہے۔ اور یہ خسارے سے بچنے کا ایک اہم ذریعہ ہے ایمان۔ ایمان کے بعد دوسری بات، وعامل الصالحات، اچھے اعمال۔ ہمارے احناف کے نزدیک ایمان مجرد تصدیق قلبی کا نام ہے۔ جو اعمال ہیں وہ نفس ایمان میں داخل نہیں ہیں، لیکن اگر ایمان دعویٰ ہے تو عمل اس کی دلیل ہے، ایمان اگر درخت ہے تو عمل اس کا پھل ہے۔ اور قرآن مجید میں جہاں بھی ایمان کا ذکر کیا گیا تقریباً وہاں اعمال صالحہ کی بات بھی ضرور کی گئی، تاکہ تمہارے ایمان کے تقاضے پورے ہوں۔ اگر تم ایمان لائے ہو تو پھر اس کے جو تقاضے ہیں وہ بھی نبھاؤ۔ تم نے اگر یقین اور اذعان کی دولت کو پا لیا ہے تو پھر اپنی زندگی کے اندر ایک ایسی تبدیلی پیدا کرو کہ تم پہچانے جاؤ کہ تم مومن ہو۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ فرمایا کرتے تھے صاحب نہ تمہیں بتانا پڑے نہ کسی کو پوچھنا پڑے، تمہاری وضاقتہ، تمہارا طرز زندگی، انداز معاشرت ایسا ہونا چاہیے تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ پہچان کے کہیں حضور کا غلام آ رہا ہے۔ تو ہمارے عمل بتائیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم بس اس سے فارغ ہو جانا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، بس کافی۔
اس کے بعد اپنی خواہش کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ صاحب ایسے نہیں ہوگا۔ جب ہم نے یہ کہا کہ ہم مسلمان ہیں تو پھر اسلام کے تقاضے ہمیں نبھانے پڑیں گے۔ اسلام نے جو ہمیں بتایا ہے، جہاں سے روکا ہے، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، وہ ہماری زندگی میں شامل ہوگا۔ جب کسی کو مان لیا جائے تو پھر اس کی بات بھی مانی جاتی ہے۔ تو اب ہم اگر اللہ اس کے رسول کو مان لیا ہے تو پھر ہم اپنی خواہش نفس کو چھوڑ کر کے ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق عمل کریں گے تو پھر ایمان کے ثمرات ہمیں نصیب ہوں گے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ اتنی دیر تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو اس کے تابع نہ کر دے جو میں لے کے آیا ہوں۔ تو اپنی خواہشات کو، اپنی مرضی کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ، میں کافر ہواں جے میں ہواں۔ اپنے آپ کی تو نفی کرنی ہے، اپنے وجود کا تو اپنے وجود کو تو درمیان سے نکالنا ہے۔ جو محبوب کی مرضی ہے بس اس کے مطابق زندگی گزرے، جس طرح وہ کہیں اس طرح زندگی کا ایک ایک لمحہ بسر کیا جائے۔ تو کہا کہ اعمال صالحہ کا زیور یہ وہ دوسری بات ہے کہ جو ایک خوشگوار زندگی کے تصور کو اجاگر کرتا ہے اور اس سے ہم کامیاب، کامران اور سرخرو ہوتے ہیں اور خسارے سے نکلتے ہیں۔ ایمان کے بعد اعمال صالحہ۔ لیکن ہمارا چونکہ عمومی رویہ اس وقت امت مسلمہ کے اکثر افراد کا یہی ہے کہ زبان سے اقرار تو ہے لیکن ہماری عملی زندگی ہماری خواہش نفس کے مطابق ہے۔ تو جب ہم نے اللہ اس کے رسول کو مان لیا اور ایمان لے آئے تو پھر ہم اپنی خواہش کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے۔ جو ان کی رضا، ان کا حکم ہوگا اس کے مطابق ہماری زندگی گزرے۔ بلکہ آج کل ہم نے ایک بہانہ تلاش لیا ہے کہ کہتے ہیں جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ میاں دین کوئی ایسا راستہ ہی نہیں ہمیں دیتا جس پہ چلا نہ جا سکتا ہو، یہ تو فطرت انسانی کے مطابق ہے۔ تو یہ ہم نے کہہ لیا کہ دین پہ چلنا ہی مشکل ہو گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر دین پہ چلنا مشکل بھی ہو تو ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن ہی موجود نہیں ہے۔ جب ہم نے اس کا انتخاب کیا ہے اور ایمان کی دولت ہمیں میسر ہے تو ہمیں پھر اسی راہ پہ چلنا ہوگا جو راہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج میں کہتا ہوں کہ دین پہ چلنا مشکل ہے، اور میں جب مسجد میں آتا ہوں تو موسم کے مطابق ماحول میسر ہے، مخملی قالین بچھے ہوئے ہیں، گرم اور سرد پانی موسم کے مطابق دستیاب ہے، اور میں کتنے نخرے اور ناز سے کہتا ہوں آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، تو میں کہتا ہوں صاحب تیرے لیے مشکل ہے یا کربلا والے حسین کے اوپر مشکل تھا جنہوں نے تپتی ہوئی ریت پہ بھی سجدہ نہیں چھوڑا ہے؟ تیرے لیے مشکل تھا، مشکل ہے، یا بلال حبشی کے لیے مشکل تھا کہ جنہوں نے سختیاں جھیلی، دکھ سہے، چکی بھی پیستے رہے لیکن محمد عربی کا نام بھی نہیں چھوڑا، عہد کے نغمے بھی نہیں چھوڑے۔ ظالم امیہ حضرت بلال کو مارتا ہے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آگے سے مسکراتے ہیں، تو کسی نے گزرتے ہوئے کہا بلال یہ عجیب بات ہے، وہ تمہیں مارتا ہے اور تم آگے سے چیخنے کی بجائے مسکراتے ہو۔ تو بلال حبشی نے فرمایا تم بازار میں جاؤ نا مٹی کا پیالہ خریدنے، تو اس کو بھی ٹھونک ٹھونک کے دیکھتے ہو کہیں کچا تو نہیں، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ تو کہا تم کچا خریدنے جاؤ تو اس کو بھی ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو کہ اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ کہا میرا مالک مجھے خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں خرید لے مالک بلال کو، کھال ادڑ بھی جائے گی، حق کی آواز ختم نہیں ہوگی۔ زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ تو جب محبت کا دعویٰ کیا ہے تو پھر دکھ بھی جھیلنے پڑیں اور تکلیفیں بھی گوارا کرنی پڑیں تو ان کو گوارا کرنا ہوگا۔ عاشق ہر کوئی آکھے پر عاشق بندا مر کے، زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا پر عاشق پیندا پر کے۔ تو جب یہ کہہ دیا گیا کہ میں محبت کا دعوے دار ہوں تو پھر تکلیفیں تو گوارا کرنا پڑے گی۔ حضور کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کی انی احبو کا، حضور میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ آقا کریم نے فرمایا سوچ لے کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا جی میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ فرمایا پھر سوچ لے کیا بول رہا ہے۔ اس نے کہا جی میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ فرمایا اگر مجھ سے پیار کرتے ہو تو پھر دکھوں کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جو سیس تلی پہ دھر نہ سکے وہ پریم نگر میں آئے کیوں۔
یہاں تو کربلائیں بھی سجتی ہیں، یہاں تو طائف کے بازار بھی آتے ہیں، یہاں تو مکے کی گلیاں بھی ہیں۔ یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں کی مالا ہے۔ اگر اس راستے کا انتخاب کیا ہے تو اپنے نبی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لو، حضور سے قبل انبیاء کی زندگیاں دیکھو۔ حضرت امام رازی علیہ الرحمہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے، مکے سے لے کر طائف تک 70 ایسے نبیوں کی قبریں ہیں جن کی وفات صرف بھوک کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ہم تو رات جو ہے وہ خوب سیراب ہو کے سوتے ہیں اور نیند کے مزے لیتے ہیں، اور کتنے نخرے سے کہتے ہیں جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ مشکل تھی بھی، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے راہ دین پہ چلنے والوں نے استقامت کا راستہ نہیں چھوڑا۔ حالات کی تلخیوں کے باوجود وہ آگے بڑھتے گئے اور انہوں نے حق کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑا۔ تو اگر واقعتاً عملی مشکلیں ہمیں سہنا بھی پڑیں تو ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن ہی موجود نہیں ہے، ہم اسی راستے پہ چلیں گے، چاہے ہمیں اس کی کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے اور جتنی مرضی اذیتوں کے راستے سے ہمیں گزرنا پڑے۔ اور فرمایا گیا جنت مشکلوں کے پردوں میں لپیٹی گئی ہے اور جہنم شہوات میں لپیٹی گئی ہے۔ تو اگر اس راستے پہ چلنا ہے تو پھر کچھ تھوڑی بہت تکلیفیں تو ہمیں گوارا کرنا ہوں گی۔ تو کہا قسم ہے محبوب تیرے زمانہ ہنسی کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ خسارے سے کون بچا؟ جس کے پاس ایمان کی دولت ہے۔ دوسری بات، اس کے پاس اعمال صالحہ ہیں۔ تیسری بات، وتواصوا بالحق، حق کا تواصو، اس کا حکم دیا گیا، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنے کا عمل۔ پہلی دو چیزوں کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے تھا، ایمان اس کا داخلی مسئلہ ہے، عمل اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ لیکن اسلام نے جو اپنے ماننے والوں کو زندگی اور نظم دیا ہے، اس میں پورے معاشرے کی فلاح اور پورے معاشرے کا گہراؤ ہوتا ہے کہ پورا معاشرہ اس میں شامل ہے، خود نیک ہے، خود صالح ہے، لیکن اطراف میں جیسے بھی لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو اسلام کہتے ہیں نہیں، اگر تم نے خیر پائی ہے تو اس خیر کو پھیلاؤ، حق کی وصیت کرو۔ اگر تمہیں خود حق اور حقانیت نصیب ہو گئی ہے، تمہیں اچھائی کی راہیں مل گئی ہیں، تم ایمان کی دولت سے بھی مال ہو اور تمہیں اچھے اعمال کا زیور بھی نصیب ہو گیا ہے، لیکن اس کو اپنے تک محدود نہ رکھو، اب اس کی وصیت کا عمل پھیلاؤ، حق کے پیغام کو لوگوں تک منتقل کرو، معاشرے کی پاکیزگی کے لیے، طہارت کے لیے کوشش کرو، کفر مٹے، ظلم مٹے، جبر مٹے، برائیاں ختم ہوں اور ایک صالح معاشرہ تشکیل پائے۔ تو کہا کہ حق کی وصیت کرو۔ حق سے مراد کیا ہے؟ امام قرطبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس سے مراد توحید ہے، اس سے مراد اسلام ہے، اور اس سے مراد قرآن ہے۔ یعنی قرآن کے پیغام کو آگے منتقل کیا جائے، اسلام کی دعوت دی جائے اور توحید کا ابلاغ کیا جائے۔ اگر خود اچھائی ملی ہے، جو نیکی نصیب ہوئی ہے، جو خیر کی دولتیں میسر آئی ہیں، پھر ان کو لوگوں تک پھیلاؤ۔ آج ہمارا یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہم کہتے ہیں پہلے تو عمل کی زندگی سے گریزاں ہیں، اور اگر عمل ہم اپنے طور پہ کر بھی لیتے ہیں پھر اگلا قدم ہم اٹھانے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔ ہم کہتے ہیں جناب ہم عمل ہیں، اب کسی کو کہنے کا زمانہ نہیں رہا، کسی کو کہنے کا وقت نہیں رہا، اور کسی نے یہ بات تراش لی کہ اپنے گھر میں کوئی چھاج بجائے یا چھلنی، ہمیں کیا لگے، ہم تو اپنے ذمہ دار ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے اور میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، لیکن ہمیں حکم دیا گیا کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے کوشش کرو، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو وہ شر تمہارے اپنے گھر تک پہنچے گی۔ آقا کریم نے اس کی ایک مثال دی، فرمایا کہ لوگ کشتی میں سوار ہیں اور اپنی اپنی جگہ طے کر لیتے ہیں کہ یہ میری جگہ ہے اور یہ آپ کی جگہ ہے۔ اب ایک شخص کشتی میں سوراخ کرنے لگ جاتا ہے، اور سارے اگر یہ کہہ کے صرف نظر کرتے ہیں کہ اپنے گھر کو چھاج بجائے یا چھلنی، ہمیں کیا غرض، وہ اپنی جگہ پہ جو چاہے کرے، مختار ہے، اور اس کا ہاتھ نہیں پکڑتے، روکتے نہیں ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر کے بعد جب کشتی میں سوراخ ہو جائے گا تو جس نے سوراخ کیا وہ بھی ڈوبے گا، لیکن باقی بھی سلامت نہیں رہیں گے۔ جب معاشرے میں سوراخ ہوتے ہیں، پیندہ توڑ دیا جاتا ہے، معاشرتوں میں جو ہے وہ اخلاقی قدریں باقی نہیں رہتی، جوانوں کی آنکھوں سے حیا چھن جاتا ہے، عورتیں پردے سے عاری ہونے لگ جاتی ہیں، تو پھر صرف یہ نہیں ہے کہ جو اس برے عمل میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہی اس کے جو ہے وہ اثرات بد کا شکار ہوتے ہیں، بلکہ پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔
تو خیر خواہی کیا ہے؟ اس سوراخ کرنے والے کا ہاتھ پکڑ لیا جائے، اس سے تھوڑی بہت سختی بھی کرنی پڑے تو اس سے سختی کر لو کہ میاں خود بھی ڈوبے گا ہمیں بھی لے ڈوبے گا، اس کا ہاتھ پکڑا جائے، روکا جائے، یہ اس کی بھی خیر خواہی ہے، اپنی بھی خیر خواہی ہے۔ اس لیے ہمیں حق کی وصیت کرنے کا حکم دیا گیا، بڑا بزرگ بھی روکے، استاد بھی منع کرے، عالم دین بھی منبر و محراب سے آواز اٹھائے، جن کے پاس قوت حاکمہ ہیں وہ بھی برائی کی سرکوبی کرے۔ من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کوئی برائی ہوتے دیکھے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا زبان سے روکے، یہ طاقت بھی نہیں ہے تو پھر دل سے برا جانے۔ تو جن کے پاس قوت نافذہ ہے، قوت حاکمہ ہے، تو ان کو ہاتھ سے روکنے کی تلقین ہے، اور باقی لوگ زبان سے اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ اور جو انتہائی سب سے نچلا اضعف الایمان، کمزور ترین ایمان جو ہے وہ اس میں تفضیل ہے، اضعف سپرلیٹو ڈگری، یعنی اس سے نیچے ذوف نہیں ہے، تو وہ دل سے برا جانے۔ اب جب ہم اس کیفیت میں ہوں گے کہ برائی ہوتے ہوئے ہم دل کے اندر بھی ملال پیدا نہیں ہوگا اور گزر جائیں گے کہ ہم تو نیک ہیں، تو پھر ہم اس بستی کی کہانی نہیں بھول سکتے کہ جس بستی کو برباد کرنے کے لیے حکم نازل ہوا، تو فرشتے نے عرض کی مالک تیرا قانون ہے جس بستی میں ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا ہو تو اس بستی کو الٹا نہیں جاتا، اس پر عذاب مسلط نہیں ہوتا، فلاں بندہ تو مصلی بچھا کے تیری عبادت میں مصروف ہوتا ہے، تو حکم ہوا اس سمیت الٹ دو، اس لیے کہ میرے دین کی قدریں پامال ہوتی ہیں، اس کے ماتھے پہ کبھی شکن بھی نہیں آئے، تو مجھے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو اس کے سمیت اس بستی کو الٹ دیا جائے۔ تو معاشرے میں کچھ لوگوں کو تواصو بالحق کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور حق کی اعانت کرنی چاہیے، اور ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف، لا دینی نظام کے خلاف اس کو کھڑا ہونا چاہیے۔ وتواصوا بالصبر، تیسری بات، چوتھی بات، صبر کے تواصو کا ہمیں حکم دیا کہ صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامو، اس سے اور اس کی لوگوں کو وصیت کرو، لوگوں کو اس کی تلقین کرو، معاشرے کے اندر صبر کا ماحول پیدا ہو۔ معاشرے میں دو طرح کے طبقے ہیں، ایک وہ کہ جو طبقہ غربت میں پسا ہوا ہے، اور ایک وہ کہ جو آسودہ حال ہے، ایک طبقہ وہ جو بیماری میں مبتلا ہے، اور ایک جو ان کا علاج معالجہ کرنے کی استطاعت رکھتا ہے۔ قرآن مجید نے ایک دوسرے مقام پہ صبر اور مرحمت دونوں چیزوں کا ذکر کیا کہ جو لوگ اس قابل ہیں کہ وہ دکھیوں کے کام آ سکیں وہ رحم کریں، اور جو مجبور ہیں، لاچار ہیں، بیماری میں مبتلا ہیں، غربت میں مبتلا ہیں، ان کو کہا گیا تم صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا۔ مجھے بتائیے اگر معاشرے میں جو آسودہ حال طبقہ ہے وہ غریبوں کی، لاچاروں اور بیماروں کی مدد کے لیے کمر بستہ ہو جائے اور کہے کہ اللہ نے ہمیں ہماری ضرورت سے زیادہ دیا ہے، تو ہم ان لوگوں تک پہنچیں اور ان کی خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ آگے بڑھیں، اور جو بیچارہ غربت میں، بیماری میں مبتلا ہے وہ کہے میں صبر کروں گا، میرا اللہ مجھے اس پہ اجر دے گا، تو مجھے بتائیے کہ کتنا ستھرا اور پاکیزہ معاشرہ جو ہے وہ ترتیب پائے گا۔ تو صبر کرنے سے اجر ملتا ہے۔ میرے حضور کا ایک فرمان سنیے، اور اس کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، بلکہ میں کہا کرتا ہوں یہ ٹینشن فری حدیث ہے۔ رسول کریم نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ میرے بندے تو بندہ ہو کے راضی ہے، میں تو پھر رب ہوں۔ تو ذرا غور کیجئے کہ اگر ایک شخص جس کو تکلیف پہنچی ہے، بیماری پہنچی ہے، غربت پہنچی ہے، وہ یہ ٹھان لے کہ میں نے صبر کرنا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اہل بلا کو صبر اگر وہ اس بلا پہ، مصیبت پہ کرتے ہیں تو جو صلہ دیا جائے گا تو آرزو کریں گے لوگ کاش ہمارے جسم کو لوہے کی کینچیوں سے کاٹ دیا گیا ہوتا۔ تو معاشرے کے وہ طبقے جو پریشان حال ہیں وہ واویلا نہ مچائیں، اپنی غربت کو، اپنی سفید پوشی کو تماشا نہ بنائیں، اس کا بھرم رہنے دیں، اور جو عمرا ہیں، آسودہ حال ہیں، وہ ان کی مدد کریں۔ اور مجھے بتائیے اگر اس کے برعکس ہو کہ جو آسودہ حال ہیں وہ اپنی خوابگاہوں سے اور اپنے عافیت قدوں سے ہی باہر نہ نکلیں، اور جو غربا ہیں اور جو مصیبت میں مبتلا لوگ ہیں وہ واویلا کر کے اپنی زندگی کو مزید اجیرن کر لیں،
تو معاشرہ کس قدر عجیب و غریب منظر پیش کرے گا. تو ہمیں کہا گیا کہ صبر کی تلقین کی جائے. امام قرطبی فرماتے ہیں ایک تو صبر وہ ہے جو انسان کے اوپر تکلیفیں آتی ہیں، غربت ہے، بیماری ہے، دکھ ہے، ان پر صبر کرنے میں اجر رکھا گیا ہے. بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے اور اس پر وہ صبر کرے، اللہ اس کا بھی اجر عطا کرتا ہے. تو جو تکلیفیں زندگی میں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، ان پر صبر کرنے پر اجر ملتا ہے. اور دوسری بات امام قرطبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ راہ خدا میں چلنے سے جو تکلیفیں آتی ہیں، راہ خدا میں جب بندہ سفر کرتا ہے، دین کے راستے پہ نکلتا ہے، تو اس کو ملامتوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے مقاومتیں بھی ہوتی ہیں، مخالفتیں بھی ہوتی ہیں، نکتہ چینی کی آندیاں بھی ہوتی ہیں، ناموافق حالات کے جکڑ بھی چلتے ہیں، طوفانوں کا مقابلہ بھی کرنا پڑتا ہے، تنقید کا نشانہ بھی بنتا ہے، پھر غربت اور جو ہے وہ اور پریشانیوں میں مبتلا بھی ہوتا ہے. لیکن اس نے اپنی عزت نفس کو بھی بحال رکھنا ہوتا ہے اور دین کے راستے میں آنے والی تکلیفوں کو خندہ پیشانی کے ساتھ گوارا کر کے اس نے اپنے کام کو، اپنے مقصد حیات کو لے کر کے آگے چلنا ہوتا ہے. تو یہ صبر کی تلقین کی گئی. اگر تمہیں دکھ بھی آئیں، تکلیفیں بھی آئیں، حالات کی تلخیاں تمہیں توڑنے کی کوشش کریں، لیکن صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. جب تم صبر کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو حالات کی تلخیاں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. تمہیں بہت دکھ آئے ہوں گے، بڑی تکلیفیں آئی ہوں گی، لیکن اپنے سے قبل لوگوں کو دیکھو کہ انہوں نے کتنے کتنے دکھ کاٹے اس راستے کے اندر. حضرت خباب بن ارط رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آقا کریم کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو جا کے کہا کہ حضور، کفار نے عرصہ حیات تنگ کر دیا، کفار کی جانب سے جو تکلیفیں پہنچ رہی تھی ان تکلیفوں کا جا کے ذکر کیا. تو آقا کریم نے فرمایا، خباب ان تکلیفوں سے گھبرا گئے ہو؟ تم سے قبل ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن کے جسموں کو لوہے کی کنگھیوں سے چھید دیا گیا. ایسے لوگ بھی گزرے، اللہ اکبر، ان کے جسموں کو لوہے کی کنگھیوں سے چھیدا گیا، حتیٰ کہ لوہے کی کنگھیوں کے دانوں کے نشان ان کی ہڈیوں پہ پڑے. لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے راہ حق نہیں چھوڑا. تکلیفیں آئیں، اذیتیں آئیں، مصیبتیں پہنچی، زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں. یہ کوئی دل لگی تو نہیں کی ہے کہ تھوڑی سی تکلیف آئی تو میدان چھوڑ کے بھاگ جائے. جب عشق کیا ہے، جب محبت کی ہے، تو پھر ہڈیوں میں گودا بھی باقی نہ رہے تو پھر بھی اس راستے پہ چلنا نہیں چھوڑا جائے گا. تکالیف، آلام، مصائب کا سینہ پھاڑ کر کے آگے گزرا جائے گا. تو راہ نورد شوق ہے، منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول. آگے بڑھا جائے گا اور حق کے راستے کو کبھی بھی نہیں چھوڑا جائے گا. ہم اس شخص کی کہانی بھی نہیں بھول سکتے جس کی 2 ٹانگیں 2 اونٹوں کی پچھلی ٹانگوں سے باندھ دی گئی اور اسے کہا گیا کہ راہ حق سے منحرف ہو جا، ورنہ مخالف سمت کھڑے ہوئے اونٹوں کو ہانکا لگائیں گے اور یہ اونٹ جب زور سے چلیں گے تو تیرا بدن چرنے لگے گا، 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا. اب بتا، حق کے راستے کو چھوڑنا ہے یا ہم اونٹوں کو ہانکا لگائیں؟ اس نے کہا، کر لو جو کرنا ہے، میں راہ مستقیم نہیں چھوڑ سکتا. پھر ان اونٹوں کو ہانکا لگایا گیا، بدن چرنے لگا، سرخ سرخ قطرے گرنے لگے. ہمیں تاریخ نے بتایا تھا جب تک زبان بولتی رہی، لفظ زبان پہ یہی جاری تھے، فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم زندگی کی بازی جیت گیا. تو تکلیف، بلکہ راہ دین میں چلنے والے کو تو ان تکالیف پر راحت کا احساس ہوتا ہے، اسے اس پر لذت ملتی ہے. وہ کیا اقبال نے کہا تھا نا کہ خود ہی بلند تھی خوں گرفتہ چینی کی، کہنے لگا جلات سے دم تعزیر. وہ جلات نے پکڑ لیا اور اس کو قتل کرنے لگا. تو وہ اقبال کہتا ہے خوددار تھا، اس نے اس سے ایک ریکویسٹ کی، اس سے کہا کہ جب بھی کوئی شخص قتل کیا جاتا ہے اس کی کوئی آخری آرزو ہوتی ہے، میری بھی ایک آرزو ہے، وہ پوری ہونی چاہیے. کہا جی بتائیے جناب وہ آرزو کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایک دم مجھے کاٹنا نہیں ہے، ایک دم تلوار سے میری گردن کو کاٹنا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے خود ہی بلند تھی خون گرفتہ چینی کی، کہنے لگا جلاد سے دم تعزیر، ٹھہر ٹھہر کے بڑا دل کشا ہے منظر، میں دیکھ تو لوں تابناکی شمشیر. وہ کہنے لگا دیر نہ کیجئے، جلدی جلدی جو ہے وہ مجھے کاٹ نہ دیجئے، چونکہ دست قاتل سے تلوار کا مقتول کی گردن تک کا سفر یہی تو سرور دیتا ہے، تو یہ سفر جلدی ختم نہ ہو جائے. میری گردن کاٹنے کے لیے
جب تلوار بے نیام کرے تو ایک دم میری گردن نہ کاٹ دینا، بلکہ آہستہ آہستہ جھومتے ہوئے تلوار میری گردن کی طرف بڑھے، تاکہ یہ لذت، یہ سرور مجھے نصیب ہوتا رہے۔ عشرت قتل گاہ اہل تمنا مت پوچھ، عید نظارہ ہے شمشیر کا اریاں ہونا۔ کہتے جب شمشیر بے نقاب ہوتی ہے تو عشق حقیقی کے جو مقتول ہوتے ہیں تو ان کی آرزو ہوتی ہے کہ یہ تلوار کیا ہے، یہ تو عید کا چاند نظر آ گیا ہے۔ تو کہا ٹھہر ٹھہر کے بڑا دل کشا ہے منظر، میں دیکھ تو لوں تابناک یہ شمشیر۔ تو وہ تو اس کے اندر راحت محسوس کرتے ہیں اور اس کے اندر تسکین پاتے ہیں، تو وہ صبر کر کے استقامت کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ تو یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ قسم محبوب تیرے زمانہ ہنسی کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ خسارے سے بچنے کے لیے یہ 4 کام کرنے ہوں گے۔ ایمان کی دولت نصیب ہو جائے تو خسارے سے بچ جائیں گے۔ اس کے بعد ایمان کے تقاضے نصیب ہو جائیں، اعمال صالحہ کا زیور نصیب ہو جائے، پھر حق اور صبر کی وصیت۔ معاشرے کے اندر جب یہ مختصر نصاب زندگی ہے اور اگر یہ نصیب ہو جائے تو پھر سرخرو اور کامیاب زندگی کا تصور ابھرتا ہے۔ آئیے میں اور آپ صرف اس پر نہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے اور کافی ہے، اگلا سارا سفر جو اسلام کے بعد شروع ہوتا ہے اس کو ترک کر دیا جائے۔ ایک آدمی کالج میں، یونیورسٹی میں داخل ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ کبھی پیریڈ بھی اٹینڈ نہیں کرتا اور ہوم ورک بھی نہیں کرتا، تو پھر اس نے کیسے سرخرو اور کامیاب ہونا ہے؟ یہ ایمان تو اسلام میں داخلہ ہے، اس کے بعد پھر سفر عمل سے، حق اور صبر کی وصیت سے آگے سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ آئیے میں اور آپ اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے، سرخرو کرنے کے لیے ان 4 مراحل کو حاصل کر کے ایک سرخرو اور فالح شخص کے طور پہ اپنی زندگی بسر کریں۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی کرم نوازیوں اور رحمتوں کے حصار میں رکھے اور اپنی پناہوں میں، اپنی امان میں اور اپنی کرم نوازیوں کے اجالے میں زندگی گزارنے کی توفیقات سے مالا مال کرے۔ اگلے ماہ انشاءاللہ 16 تاریخ کو دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ مالک اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہ پھیرنا، پھیلی ہوئی جھولیاں ہمیشہ رحمت سے بھر دینا، من میں چراغاں کرنا، باطن میں روشنیاں ڈالنا، ظاہر باطن کی پاکیزگیاں، خیالوں کی طہارتیں اور سوچوں کا نور عطا کرنا۔ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ لوٹانا۔ اے اللہ ہمارے باطن ستھرے کر دینا، ہماری نظروں کو حیا کا سرمہ دینا، ہماری سوچوں کو پاکیزگی دینا، ہمارے خیالوں کو طہارت بخش دینا۔ جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے۔ سورۃ العصر کا جمال ہماری روحوں میں اتار دے، ہمارے باطن کی ستھرائیوں کے سامان کر دے۔ جتنے لوگ جو دعائیں لے کر کے آئے ہیں سب کی دعائیں مستجاب فرما، سب کی دعائیں قبول فرما۔ امت مسلمہ کو کھویا ہوا وقار دے دے، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلستان کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اے اللہ بیت المقدس کو آزادیاں عطا کر دے، بیت المقدس کو آزادیاں عطا کر دے۔ سیریا کے مظلوموں کی مدد فرما، کشمیر کے مظلوموں کی مدد فرما۔ اے اللہ برما کے مظلوموں کی مدد فرما۔ جہاں جہاں تیرے رسول کی امت ظلم اور جبر کی باہوں میں کسی کرا رہی ہے انہیں نجات عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔